رکھیے. السلام علیکم. کیا خبر ہے شری بیگم آپ کی طبیعت کی؟ کچھ بہتر نہیں ہے پہلے سے؟ یہ آپ کی والی شری بیگم دو چیزیں اکٹھی بیٹھی ہیں آپ سے مشورہ کر رہی ہیں کہ کون مخاطب ہو سکتا ہے. ان کی تکلیف میں کچھ کمی آئی ہے ڈاکٹر صاحب؟ ہاں وہ جو گاؤٹ کا حملہ ہوا تھا تکلیف تھی آپ بتائیں. بہتر الحمد للہ جی. پہلے کی جی ان کی زبان کو ان کا خیال ہے کہ زبان کو لکھوا ہو گیا ہے. وہ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ کل جو کیس بتایا تھا نا. ہاں ہاں. تو آپ نے فرمایا تھا کہ پتہ کریں کہ اس کا کیا بنا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وہ اس کا پتہ کیا حضور اس کی زبان تو بہت بہتر ہو گئی. اچھا لیکن پہلے تو حضور بات کرتا تھا سمجھ نہیں آتی تھی کیا کہہ رہا ہے. اچھا صبح فون پہ بات کی تو پہچانا بھی نہیں گیا کہ یہ کون آدمی ہے. اچھا جی ہاں بالکل ہاں وہی ویسے جی وہی تھا. اچھا اور لیکن چہرے کا ابھی کہہ رہا تھا کہ جو ہونٹ ہیں ابھی اتنا فرق نہیں پڑا تو بات کرتے ہوئے کھنچ جاتے ہیں. اس کو حضور منڈے کو ایک خوراک دی تھی کاسٹیکم کی. پھر ٹیوزڈے کو 2 دی. وینسڈے کو 2 دی. 2 دی جی 1000 میں 1000 میں جی. اچھا 5 ڈوزز وہ لے چکا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے بتائیں پھر. اور آخری اب بدھ کو دی تھی؟ یہ بدھ کی شام کو لی تھی جی. بدھ کی شام کو جی. آج تو جمعرات ہو گئی. کل دی تھی کہیں جی کل. ہاں جی بدھ کی بات کر رہے ہیں. کل دی تھی جی کل جی. تو ابھی انتظار کریں 1-2 دن. بہتر جی. اگر تو امپروومنٹ جاری ہے جی تو پھر ٹھیک ہے. میں کوئی اور دوائی دیں گے. میرا خیال ہے اس کو سلفر دینی پڑے گی بیچ میں. بہتر جی. انٹروڈوز کرنا سلفر کا ضروری ہوتا ہے بعض دفعہ کاسٹیکم کے ساتھ. بہت بہتر. کاسٹیکم سلفر میں لانچ میں پھینک دیتا ہے. سلفر کاسٹیکم میں لے جاتا ہے. جہاں ترقی رک جائے وہاں سلفر دینی ضروری ہے. ٹھیک ہے سمجھے؟ ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے آپ؟ کس طرح تشریف لائے آج؟ آج تو کام کا دن تھا. اچھا سب کی چھٹیاں بچے بھی جا رہے ہیں اسکول. بریک لے لیتا ہوں. لیکن بچے تو آج اسکول تو بند نہیں ہے. انہوں نے اس کی وجہ منڈے کو دے دی ہے اسکول والوں نے. جو آئے گا منڈے. اچھا تو آپ کی اب اسٹیگل کر سکتے ہیں آپ اس کو. میں سمجھ گیا. اب زبان کا جو معاملہ ہے ابھی تک چل رہا تھا کاربونیم سلف اس کی مطلب بتا چکا ہوں نا میں آپ کو. خاص بات اس کی کیا بتائی تھی جو یاد رکھنی چاہیے؟ اینستھیزیا آف دا ٹنگ. یہ باقی جتنی دوائیں ہیں ان میں آپ کو نہیں ملے گا یا معمولی ہوگا ذکر. اصل کاربونیم سلف کا خاص نشان ہے کہ زبان اور منہ کا اندرونی حصہ جیسے سن کرنے کا ٹیکا لگا دیا گیا ہو ویسی کیفیت ہوتی ہے. اور زخم اور ناسور گہرے بھی ہوں تو اسی نسبت سے درد میں کمی ہوگی بوجہ سن کے احساس ہونے کے. لیکن دوسرا میں نے کون سا کہا تھا اس میں بھی درد کم ہوتی ہے بریکٹیشیا. لیکن بریکٹیشیا میں سن ہونے کا احساس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اب ہم چینیم آرٹس پہ آتے ہیں. چینیم آرٹس چائنا اور آرسنک سے بنی ہوئی ہے اور اس میں ملیریا کی تمام علامات اور اس کے بد اثرات کے نشان ملتے ہیں کیونکہ دونوں ہی چوٹی کی ملیریا کی اور بخار کی دوائیں ہیں. چینیم آرٹس کا مریض عام طور پر ایسا مریض ہے جو بالکل کھوکھلا ہو چکا ہو. اس کے چہرے پہ جو زردی ہے اس کے ساتھ کچھ پھلاوٹ بھی ہوگی منہ پہ. تمام جسم میں حرارت غلیظی کم اور بریک ڈاؤن کا احساس. بعض دفعہ ایسے مریض کچھ کھا ہی نہیں سکتے. معدہ جواب دے دیتا ہے, ہضم ہی نہیں کچھ کر سکتا.
اور بالکل کھوکھلے سے ہو جاتے ہیں، بات کرنی مشکل ہوتی ہے، منہ سے ہوا نکل جاتی ہے لفظوں کی بجائے. تو ایسے مریض میں نے دیکھے ہیں، ان کو چینی آرس جب بھی دی گئی بہت نمایاں فائدہ ہوتا ہے. اس لیے منہ کی بحث میں زیادہ پڑے بغیر چینی آرس کے مریض کو پہچانے، اس کے منہ کی تکلیفیں، السر، ریسیڈنگ گمز اور ہلکی ہلکی میل سی آتی ہے سارے منہ پہ ہی، پھر بدبو بھی خاص قسم کی ہے لیکن اتنی تیز نہیں جیسے مرکری وغیرہ کی ہوتی ہے یا کاربوویج کی، اس کی بھی اس سے زیادہ ہے. لیکن منہ کا بریک ڈاؤن جو ہے بڑی نمایاں ہے. اور ایسے شخص میں جب دانت ڈھیلے ہو جائیں اور ہلنے لگیں، یہ وہ کیفیت ہے جس کے بعد پھر منہ میں مریض ہاتھ سے نکلتا ہے. تو آہستہ آہستہ چینی آرس دے کر اس کو بلڈ کرنا چاہیے، یعنی فوری منہ کے علاج کی بجائے چینی آرس کچھ عرصہ دیتے رہیں. چند مہینے میں نے دیکھا ہے دینی پڑتی ہے. اس کے نتیجے میں رفتہ رفتہ مریض بتاتا ہے میں کچھ بہتر کھانے لگ گیا ہوں، کچھ تھوڑی سی جان پڑی ہے، اس کے چہرے کا رنگ بدلتا ہے اور واپس پھر وہ انسانوں میں آنے لگ جاتا ہے. اس لیے چینی آرس میں آپ منہ کو اتنی اہمیت نہ دیں جتنا سارے مریض کو دیں. جہاں تک منہ کی علامتیں ہیں، اس میں کریکٹ ہوتی ہے زبان، بلیڈنگ ہے، اور ہاں ایک اس میں یہ ہے کہ زیادہ سلائیوا نہیں بہتا بلکہ دونوں دوائیں خشک ہیں، چائنا بھی اور آرسنک بھی. اس لیے اس کا جو منہ کا بریک ڈاؤن ہے اس میں عموماً خشکی پائی جائے گی. بلیڈنگ کچھ ہوتی ہے میوکس میمبرینز میں سے. باقی ساری باتیں وہی ہیں، لیکن بعض کیسز میں کہتے ہیں سیلیویشن بھی ملتی ہے، مگر نمایاں حصہ نہیں ہے اس میں شاذ کے طور پر. منہ کا مزہ ہر قسم کا جو سوچا جا سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے اس کے اندر. چائنا جو اس کا ایک حصہ ہے، سنکونا بارک سے جو دوائی بنتی ہے اس کو چائنا بھی کہتے ہیں، سنکونا بھی کہتے ہیں. اس میں جو منہ کا مزہ ہے اس کی خاص علامت وہ پہچان لیں، باقی باتوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. بعضوں کو مزہ تیز محسوس ہوتا ہے، مثلا معمولی عام نمک بھی ہو تو شکایت کریں گے بے انتہا نمک ڈال دیا ہے. معمولی مرچ ہوگی تو مرچ بہت تیز لگے گی. ہر مزہ جو ایکیوٹ ہو جائے اور اثر سے بڑھ جائے وہ چائنا کی علامت ہے. اور ایسے مریضوں میں منہ میں نمک کا احساس اور کھٹاس کا احساس، اس کے سیلیویشن ہوگی تو وہ بھی بہت نمکین محسوس ہوگی. اور زبان کی ٹپ پہ برننگ کا احساس رہتا ہے اس میں. کھانے کے مزے میں نمکین جو حص ہے اس میں زود حصی پائی جاتی ہے، نمکین مزہ ٹیسٹ کرنے کی. لیکن منہ کا اپنا مزہ کچھ کڑواہٹ کی طرف مائل ہوتا ہے، جو کنین کی ویسی ایک علامت ہے. کنین میں جو کڑواہٹ پائی جاتی ہے وہ اندر سے محسوس ہوتی ہے. اور زود ہی سی مزے کے معاملے میں یہ زبان کا رد عمل بیرونی خوراک میں ہے. یہ دو باتیں جب اکٹھی ملتی ہیں تو یہ نہیں کہ بٹر بھی ہے اور نمکین بھی ہے. نمکین بیرونی چیزیں جو کھانے سے ٹیسٹ ملتا ہے اس میں احساس ہوتا ہے، اور کڑواہٹ منہ میں ویسی پائی جاتی ہے. کروٹیلس ہورائیڈس یہ ایک سانپ ہے بہت خطرناک، جو ہمارے سندھ وغیرہ میں بھی بڑا پایا جاتا ہے. کرونڈی کہتے ہیں جس کو.
क्रूडी कहते हैं ना, क्यों नहीं? एक संचूर भी बताया, संचूर नहीं, क्रोटेलस संचूर होता है, ये नहीं हाँ? सिंध का बताया था वहाँ। वो और चीज है। ये क्रोटेलस तो मेरे ख्याल में वो क्रूडी सांप को कहते हैं, आपस में मिलकर रगड़ता रहता है, कितना सा होता है, आवाजें निकालता है खर खर की, एक दूसरे से बदन को रगड़ के। रैटल स्नेक, हाँ, रैटल स्नेक। रैटल स्नेक, ये क्रोटेलस वही है, देख लिया हमसे वही चीज है। इसका दूसरा नाम जो आम नाम है रैटल स्नेक है, और क्रोटेलस इसका टेक्निकल नाम है। ये वही सांप है जो करीबन 1.42 से ज्यादा, कुछ 1.5 के करीब, आमतौर पर यही साइज का मैंने बहुत देखा है सिंध में, और ये अपने बदन को अपने बदन से रगड़ता रहता है, उससे आवाज पैदा होती है जिससे रैटलिंग हो रही हो। और ये वो सांप है जिसमें ये आदत है कि खेतों के बाहर निकल के जो बीच की डंडियां हैं उनके करीब आके सो जाता है शाम को, और जब कोई लोग गुजर रहे हों तो धमक से इसकी आंख खुलती है, बसा औकात उस वक्त जबकि चलने वालों में से अगला आदमी गुजर चुका हो इससे, तो पिछले की बारी आती है फिर काटने की। आपको बताया था ना बड़ा दिलचस्प है। क्या था? जब आप गुजरे थे तो हम जा रहे थे, आप जा मैं, मियां नूर अहमद साहब, मियां नसीम, हम तीनों, और मेरे हमारे आगे मामू जान सैयद अब्दुल रज़ाक शाह साहब, वो वहाँ थे तहरीक जदीद की तरफ से, मुंतज़िम आला थे उन दिनों में अहमदाबाद वगैरह के, तो उनके यहाँ मेहमान गए हुए थे। तो शाम को शिकार के बाद वापस आए हैं घर की तरफ आते हुए, तो रास्ते में सांपों की बातें शुरू हुई, तो उन्होंने आवाज़ से, ऊंची आवाज़ में मुझे कहा, देखो यहाँ एक सांप होता है, वो खेतों के किनारे पे आके सो जाता है, और जब अगला आदमी गुजर जाए तो पिछले की दफा जाग के तैयार होता है काटने के लिए। उसके चूंकि वो सोया होता है इसलिए उसकी धमक से जब आंख खुलती है उस वक्त तक अगला आदमी गुजर चुका होता है। ये जब उन्होंने बात की तो मैंने कहा, जिस तरह मैं आपके पीछे हूं, अब मैं पांव रखूंगा तो आपके सामने सांप होगा। देखा तो सांप था वाकयातन क्रूडी सांप जागा हुआ तैयार बैठा था काटने के लिए, उसको फिर हमने मार दिया। मगर मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये क्रोटेलस है, बहुत खतरनाक जहरीला सांप है। अक्सर काटे के वहीं लोग अस्पताल जाने का मौका नहीं मिलता, वहीं खत्म हो जाते हैं। इसका जुबान पर और मुंह पर बहुत सख्त असर पड़ता है। गहरे सोर्स और जुबान की फालजी कैफियत, जुबान का मोटा हो जाना, और बाहर निकलते वक्त कांपती है, जिस तरह और बातों में भी बताया था आपको, और बाद दवाओं में भी। किसमें एगेरिकस में तो कांपती है असाबी कमजोरी की वजह से, इसमें जहर की वजह से जुबान पीछे से थिक हो जाती है और कांपने लग जाती है। जख्म इसमें पाए जाते हैं, क्रैक्स पाए जाते हैं, और वो चंद दवाएं जिनमें जुबान का कैंसर मिलता है वो ये इनमें से एक ये है। जब जुबान का कैंसर हो तो उसमें क्रेटेगस को नहीं भूलना चाहिए। साइक्लेमन में भी जुबान का कैंसर मिलता है, मगर उसको कहते हैं वो है पैलिएटिव है, क्यूरेटिव का मैंने नहीं पढ़ा। क्यों जी बिशार साहब? क्यूरेटिव नहीं, पैलिएटिव है, आराम पहुंचाता है निस्बतन। लेकिन इसमें वो है, एक और दवाई भी है इसमें, फ्यूलिगो, नहीं कैंसर में नहीं, फ्यूलिगो है, जो बाद किताबें दर्ज करती हैं, मगर जो तफसील में जहाँ फ्यूलिगो का जिक्र है वहाँ जुबान के कैंसर नहीं मिलता। लेकिन आप रेपर्टीज देखें बाज तो वहाँ सिर्फ फ्यूलिगो दे देते हैं। अब ये समझ नहीं आई कि किताबों में असल में तो कहीं जिक्र नहीं मिलता, रेपर्टीज में मिलता है, इसलिए फ्यूलिगो के मुताबिक मुझे कुछ पता नहीं, कभी ख्याल नहीं आया ऐसी दवा को इस्तेमाल करने का। मगर आपको याद रखना चाहिए, जुबान के ताल्लुक में कैंसर में 3 दवाएं इम्कानी तौर पर इस्तेमाल हो सकती हैं। नंबर 1 क्रोटेलस है, और साइक्लेमन, काली साइनेटम, साइक्लेमन नहीं, सॉरी माफ करना, ठीक कहते हैं, काली साइनेटस
काली साइनेटिस है नंबर 2, और नंबर 3 फ्यूलिगो, जिसको बाद लोग सिर्फ उसी को दवा बताते हैं, और हालांकि उसकी रेपरेटरी में तो जिक्र है, मगर दवा की अपनी तफासिल में कहीं उसका जिक्र नहीं मिलता। हो सकता है बात कुतुब में हो। डॉक्टर मंसूर भट्टी, माफ़ करना, हफीज़ मंसूर भट्टी साहब वो मालूम कर लेंगे, ठीक है। दूसरे एक मसला मालूम करना है। एक मेरे पास केस है इसका पेंक्रियास के कैंसर का। पेंक्रियास का कैंसर भी उन कैंसर में से है जिसको डॉक्टर फौरी तौर पर लाइलाज बता देते हैं, और एलोपैथी में उसका कोई इलाज मालूम नहीं है। ऑपरेशन भी नहीं करते, कहते हैं इसका सवाल ही नहीं पैदा होता। ये फैलते हुए जिगर में चला जाता है, नाली के अंदर अंदर, और जिस तरह पित्ते का कैंसर नाली बंद कर देता है, उस तरह जिगर में पहुंचते सारी नाली बंद कर जाता है, और उसके अलावा जिगर को भी मुतासर कर देता है। एक ऐसा केस है जो किसी दूसरे मुल्क से इलाज कराने की गरज से आया हुआ है। जो मैंने अब तक उसकी ट्रीटमेंट की है उससे एक फ़र्क तो पड़ा है खुदा के फजल से। ये पहले जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वो पेन किलर्स उनको दी जाती थी कि ये इतनी खानी, इससे आगे नहीं जा सकते, वो खाने के बावजूद भी 4 घंटे तक उसका असर नहीं रहता था। पहले दर्द से आँख खुल जाती थी और फिर वो पूरा काम नहीं करती थी। अब उन्होंने पेन किलर कम की है और इसका दवा का असर लंबा हो गया है। दर्द में पहले से यकीनन कमी आई है, मगर अभी पूरी इलामतें तो एक दिन में नहीं ठीक हो सकती बहरहाल। मगर इसका मैंने जिक्र कहीं नहीं पढ़ा। मैं तो अपने अंदाजे से जो उनकी इलामतें थीं उसके मुताबिक इलाज कर रहा हूँ, लेकिन जो किताबें मेरे पास हैं उनमें कहीं इसके कैंसर का कोई जिक्र नहीं मिलता किताब में। क्यों, आपने देखा था ना? जी नहीं, मिला आपको कहीं? बोरिक में नहीं। नहीं, दूसरे उसमें भी नहीं है, कैंप में भी मैं जानता हूँ, देख चुका हूँ। और किसी जगह जो इनके पास किताब है जी वो सी उसमें है? देखूंगा जी। हाँ। और अपने डॉक्टरों से पूछें। जी बेहतर। नई कुतुब में शायद हो, मगर मेरे इल्म में कहीं नया नहीं। अच्छा, आगे अब आपको पढ़ाते हैं क्रोटलेस की बाकी बातें। ये जो ट्रेम्बलिंग है आपको और किस किस दवा में बताई थी? कॉस्टिकम में भी है ना? औरम में भी है ट्रेम्बलिंग। कैंसर की बात मैं पहले कैंसर की कर रहा था तो उसका इनकार कर रहा था कि उसमें नहीं है, लेकिन आरम में जो औरम नहीं है आरम, उसमें है ओवर सेंसिटिविटी जुबान की, उसमें झिनझनाहट सी पैदा होती है, क्योंकि आरम वो सनसनाहट पैदा कर देता है। जिस तरह सोए हुए असाब जब जाग रहे हों तो उनमें चिमनी शुरू हो जाती है ना, उस किस्म की कैफियत आरम मुंह में पैदा करता है, और उसके साथ फिर जुबान पर जो असर है उसमें ट्रेम्बलिंग भी पैदा हो जाती है। आरम में भी है, कॉस्टिकम में भी है, बेलाडोना में भी है, लेकिन कॉस्टिकम की जो ट्रेम्बलिंग है वो फालजी असर की वजह से होती है, और ये फालिज पीछे तक असर करता है। ठीक है, गले का जो हिस्सा है पीछे, उसमें उतरते हुए वो फेरिंग्स पर भी असर पड़ेगा, लेरिंग्स पर भी असर पड़ेगा, और आवाज़ की जो डिबिया है उस पर असर पड़ जाता है। तो पूरे गले के पिछले हिस्से का फालिज जो है वो कॉस्टिकम उस पर ज़्यादा असरअंदाज होता है। फिर जुबान उसका एक हिस्सा होती है। एगेरिकस में पिछले फालिज कोई नहीं मिलते, सिर्फ जुबान का कांपना और जुबान के बेस का कमज़ोर हो जाना, वहाँ फालजी इलामतें पैदा होती हैं। और जुबान कांपने के लिहाज से बेलाडोना भी है, लेकिन बेलाडोना की इलामतें बहुत नुमायाँ मुमताज़ हैं, कोई उसमें मुश्किल नहीं है तमीज़ करने की। ब्लीडिंग इसमें पाई जाती है, हर किस्म के अल्सर्स हैं। अगर मरकरी
کام نہ آئے جبکہ منہ سے سلائیوا اسی طرح کا بہ رہا ہو جیسے مرکری میں علامتیں ملتی ہیں، تو کروٹلس مرکری کے بعد بھی کام آ سکتا ہے، اور اگر مرکری کی علامتیں ہوں، مرکری ناکام ہو، تو بعض وقت کروٹلس کامیاب ہو جاتا ہے. اس لیے یہ بہت گہرے اثر والی دوا ہے. کیوپرم میٹ زبان کی انفلمیشن میں عموماً اسے کم پیش نظر رکھا جاتا ہے، کیونکہ اکثر اس کا تعلق پیٹ کے اسپیزم سے، اسہال میں جو بہت زور سے شکنجے میں انتڑیاں جکڑی جاتی ہیں، اور مرگی کے اسپیزم میں ملتا ہے اس کا ذکر. لیکن زبان پر بھی اس کا اثر اپنے طور پر ثابت ہے، زبان پر فالج ہو جایا کرتا ہے. ہاں، کروٹلس کے متعلق ایک بات اور میں بیان کرنی بھول گیا ہوں کہ جب آپ اس کی زبان کو آپ باہر نکلوائیں مریض سے تو یہ دائیں طرف مڑتی ہے، سیدھی زبان نہیں نکلتی. اب یہ فالج کس حصے کا زیادہ ہے اس میں؟ اگر دائیں طرف مڑتی ہے تو بائیں طرف کا فالج ہے یا رائٹ کا فالج بنے گا؟ ہاں، لیفٹ سائڈ. وہ اس میں ٹینشن نہیں ہے پوری کھینچنے کی، یہ مطلب ہے زبان جب باہر نکالی جائے اس کے دونوں طرف جو مسلز ہیں، فالج اس طرف بائیں طرف کا ہوگا. اگر بائیں طرف کا ہوگا تو وہ ڈھیلی ہو جائے گی. جی، وہ کھینچتا ہے مسل ٹھیک جو ہے. رائٹ سائڈ کا وہ کھینچ رہا ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن جب چہرے پہ فالج ہوتا ہے تو جو سکڑتا حصہ اور جو لمبا ہو جاتا ہے ان میں سے فالج جو سکڑتا ہے وہ نارمل ہے، یعنی اس میں طاقت ہے کھینچنے کی. جو لمبا ہے اس میں طاقت نہیں ہے، وہ فالج ہے جس کی آنکھ بھی پھر کھل جاتی ہے، بھٹک جاتی ہے. جی. ٹھیک ہے. تو یہی حال اس کا ہوگا پھر. جی سر. تو اس کا مطلب ہے کہ لیگسس کی طرح اس کی لیفٹ سائڈڈنیس ہے. لیگسس میں بھی یہی بات پائی جاتی ہے، فالج بائیں طرف کا ہوتا ہے. اس کا زہر سانپوں کا عموماً بائیں طرف کو زیادہ چنتا ہے. کروٹلس بھی بائیں طرف کا ہی ہے. جی ہاں؟ یہی لکھا ہوا جی کہ سارے سانپ جو ہے وہ چلتے وقت ہمیشہ بائیں طرف سے وہ چلتے ہیں. اچھا. ان کا اثر بھی جو ہے وہ سب کا زیادہ تر بائیں طرف ہی ہوتا ہے. اچھا. میں نے یہ پڑھا تھا کہ وہ چلتے ہیں تو بائیں طرف وہ کیسے چلیں گے. دائیں طرف بھی ہوتے ہیں اس کے بعد بائیں طرف بھی چلے جاتے ہیں. بائیں طرف سے ہو کے چلتے ہیں. جب چلیں گے تو پہلے بائیں سے ہو کے. پھر دائیں طرف نہیں جاتے اس کے بعد؟ جی آتے ہیں. اگر دائیں طرف نہ ہو تو سیدھے کس طرح رہیں پھر؟ برابر دائیں اور بائیں کی موومنٹ ہے یہ، یا یہ ہوتی ہے جو چلتے ہیں جب وہ چھپے مار رہے ہوں اور تیز لپک رہے ہوں تو یہ موومنٹ ان کی ہو جاتی ہے. اور عام جب چلتے ہیں تو وہ یوں دائیں بائیں سے رکھتے ہیں تو پہلے بائیں طرف جاتے ہیں. جی ہیں جی جی جب تین کر لیتے ہیں. کس طرح پتا لگا؟ یہ دنیا میں اس میں ایک دوسرے کے جواب بنے ہوئے ہیں. قاضی کا کیا پاس ہے؟ میں نے ہاں. ایگزام میں نے دیکھا ہے. وہ قاضی کی گنجائش نہیں تھی. کہاں دیکھا تھا؟ چھوٹا تھا جب وہ سیلاب آیا تھا تو ہمارے گھر آ گیا تھا. اس وقت تو بائیں لائن کی سینس ہی کوئی نہیں تھی. اور سیلاب آیا ہوا ڈر نہیں، کیونکہ ہمیں یاد ہے وہ بائیں طرف سے چلتا ہے. میں نے اسے مار دیا. ہیں؟ مار دیا تھا. اچھا، پھر اس کا مطلب بائیں طرف سے چلا تھا. ڈری نہیں. ہاں؟ ڈری نہیں. اچھا اچھا. چلتے ہیں. میں بھی ایک مار کیا؟ میں بھی ایک مار کے آئی ہوں. ابھی اچھا وہ کدھر سے چل رہا تھا؟ ہیں؟ ایسے وہ بچہ ہو گیا. اوپر نیچے مل جاتے. اچھا، مگر سانپ دور سے بھی چلتا ہو اس کو چھوڑنے بالکل ایک فرضی بات بنائی ہوئی ہے. فرضی معنی میں یاد رکھنے کے لیے شاید مفید ہو، ورنہ جو زہر ہے اس کا اس بات سے تعلق نظر نہیں آتا کہ سانپ پہلے یوں جاتا ہے پھر یوں جاتا ہے. ہو سکتا ہے جب دیکھا گیا اس وقت یوں والی حالت ہو. یوں بھی جاتا ہے کہ نہیں؟ پہلا قدم بائیں طرف سے اٹھاتا ہے، یہ ہو سکتا ہے. جی یہی جی فرسٹ. جی فرسٹ اسٹیپ اس کا بائیں طرف ہوتا ہے. اس طرح گھوڑوں میں بھی لیفٹ اور رائٹ لیڈنگ اسٹیپ کہا جاتا ہے. جی جب ہم دلکی دوڑاتے ہیں گھوڑوں کو تو جو بائیں چال ہے اس میں وہ ہلکی ہے
جو دائیں چال ہے وہ بھاری ہوتی ہے، اور اس میں صرف یہ فرق ہے کہ پہلی لیڈ دائیں طرف کی ہے کہ بائیں طرف کی ہے. اگر بائیں لیڈ ہو گھوڑے کی تو وہ نسبتاً ہلکی چال ہوتی ہے. تو یہ جانوروں میں ہے، شروع کس سے کرتے ہیں، جس طرح شروع کریں اس طرف غالباً وہ دباؤ وہاں آ کے تان ٹوٹتی ہے ردم کی، اس سے فرق پڑ جاتا ہے ان چیزوں کا. کیوپرم نیک میں زبان کی تکلیفیں یعنی پیرالائسس ہمیشہ کنولشنز کے بعد ہوتا ہے، اس کے بغیر نہیں. اس لیے اگر کنولشنز پریسیڈ کریں، یعنی جو گلے میں عام طور پر تشنجی حالت پیدا ہوتی ہے، یہاں تک کہ آواز بھی نہیں نکل سکتی، گلے میں شدید تشنج پیدا ہو جاتا ہے. اس قسم کے تشنج کا حملہ زبان اور گلے کی طرف ہو، پھر جو فالج رہ جاتا ہے زبان کا، اس میں کیوپرم کام آتا ہے. سائکلیمن کا میں نے ذکر کیا تھا ابھی، اس میں کینسر میں غلطی سے کینسر میں کر دیا تھا. دراصل اس میں گہرے السر، برننگ بلسٹرز اور ساری زبان کی ٹنگ کی برننگ، یہ چیزیں نمایاں ہیں. اور سالٹی ٹیسٹ اس میں بھی ہے، منہ کا مزہ بہت نمکین محسوس ہوتا ہے. اور کس میں ہوتا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے. اور اس کا کوئی خاص، اس کی خاص ایسی علامت ہو جو جس سے سائکلیمن یاد رہے، اس کا مریض اس پہلو سے پہچانا جا سکتا ہو. ہاں نہیں، اس کی وجہ سے پہچانا نہیں جا سکتا. ہاں سائکلیمن میں وہ ہائی سمس میں ہوتی ہے. اور کوئی دائیں طرف کی تکلیفیں عام طور پر ہوتی ہیں اس کی، اور خاص قسم کے چکر بھی اس میں بڑے نمایاں ہیں. لیکن جو اصل علامت اس کی پہچانے جانے والی ہے، کافی سے اس کے مریض کو اسہال لگ جاتے ہیں، جو ریئر چیز ہے. کافی سے نیند اڑتی تو دیکھی ہے، اور اچانک جو کان کی سماعت کی سینس ہے وہ بہت تیز ہو جائے، دور دور کی آوازیں سنائی دیں، یہ عموماً ملتی ہیں باتیں. لیکن کافی سے اسہال لگنا یہ سائکلیمن کی خصوصیت ہے. ٹھیک ہے. گلونائن، اس کا کیا اثر ہے منہ پہ؟ یہ ٹھیک ہے، ڈرائی اینڈ ریڈ. لیکن جو خاص اس کی علامت ہے وہ بہت سخت پیاس اور منہ ڈرائی، جو جلسین کے اپوزٹ ہے. اس میں منہ ڈرائی اور بالکل پیاس نہیں. سمجھیں؟ لیکن یہ جو علامت ہے یہ عموماً اس وقت پیدا ہوتی ہے جب دھوپ لگے. منہ کی تکلیفوں میں یہ جرثیم سے ملنے لگ جاتا ہے. یہ چیز آپ کو سمجھانے والی بھی ہے. وہاں آپ یہ پڑھیں گے نو تھرسٹ، لیکن یہ غلط ہے کہ آپ نو تھرسٹ کے خیال سے گلونائن کی عمومی صفت یہ سمجھ لیں. جب لو لگی ہو تو شدید پیاس ہوتی ہے، اور گلونائن اس میں مستثنا نہیں ہے. لیکن جب منہ کی تکلیفیں ہوں اس میں یہ عجیب بات ہے کہ اس کی علامتیں جرثیم سے ملنے لگتی ہیں، یعنی کوئی پیاس نہیں اور زبان بالکل خشک. گائکم کی خاص علامت کیا ہے؟ گرم پانی پینے سے تکلیف محسوس کرتے، اور اور اس کی گردن کی اسٹفنس بہت ہوتی ہے.
ٹھیک ہے گردن کے پیچھے پیچھے سارا جو حصہ ہے. اور جوڑوں میں درد وغیرہ ہوتے ہیں اکثر. زبان کا اور ٹیسٹ کا جہاں تک تعلق ہے اس میں کیا علامت ہے؟ اس کی زبان بعض دفعہ تھک وائٹ ہوتی ہے، اس طرح جس طرح وہ اپنے اینٹیمونیم کروڈ کی زبان ہو، اور بعض دفعہ براؤن رنگ بھی ہو جاتا ہے. aversion to food, to milk and much thirst. یہ بہت خاص تو نہیں مگر کچھ فرق کرنے والی علامتیں ہیں کہ پیاس تو بہت ہے مگر دودھ سے نفرت ہو جاتی ہے، اور کھانے سے بھی بالعموم طبیعت وچاٹ ہو جاتی ہے. ہائر سمجھ کی کیا علامت ہے؟ باہر نکال کے رکھتا ہے ہائر سمجھ. میں نے تو کبھی نہیں دیکھا زبان ہاتھ میں سے زبان باہر نکال کے رکھے. یہ کون سا مٹیریل کا شروع کر دیا تم نے؟ ہائرسیمس کی جو علامتیں ہیں عمومی علامتیں تو آپ کو یاد ہونی چاہیے. ہسٹیریکل مریض ہے اور اس کا جو نظام ہے جنسی نظام وہ ضرور متاثر ہوتا ہے. اس میں تیزی، ہجان، زود حسی، اور اس کے نتیجے میں دماغ پر اس کا اثر اور اس کے ہذیان اور اس کے جو توہمات ہیں اور جو اس کو ہیلے سے نظر آتے ہیں، ان سب کا تعلق جنسی آلات کی زود حسی، غیر معمولی اس کے اندر تیزی اور ایک کچے پن کا جو بھی احساس پیدا ہوتا ہے اندر، وہ بیمار ہو جاتے ہیں اس سے. کینتھرس اور چیز ہے، یہ اور ہے. کینتھرس میں تیزی ہے اور جلن بہت زیادہ ہے اور پیشاب قطرہ قطرہ آنا. ہائرسیمس میں یہ نہیں ہے. ہائرسیمس میں احساس ہے تیزی کا مگر اکثر یہ احساس بے ہوشی کے وقت کودتا ہے. یعنی مریض جب بخار میں بے ہوش ہو جائے گا پھر وہ گند بکے گا، اور عام طور پر اس کو کوئی ایسی خواہش نہیں ہوتی جس سے پتہ چلتا ہے کہ بیمار ہے اور جنسی مریض نہیں ہے بلکہ ان آلات کی بدنی بیماری ہے جو خیالات پر اثر انداز ہوتی ہے. جو برعکس صورت ہے اس میں خیالات پہلے گندے ہوتے ہیں پھر دوسری علامتیں ظاہر ہوتی ہیں. اور ہائرسیمس کا مریض اعصابی مریض ہے. ہسٹیریا کا مریض بھی ہائرسیمس کا مریض ہوگا. یہ بد کپڑے چنتا ہے، نوچتا ہے، اپنے بدن کو پھر نوچے گا اور چنے گا. تو چھوٹی چھوٹی چٹکیاں کاٹنا اور کپڑے چننا یہ اس کی خاص علامت ہے. ایسے مریض کا کہ منہ کی تکلیفوں میں کسی زیادہ تردد کی ضرورت نہیں، نظر آ جائیں گی. لیکن اگر باقی علامتیں نہ ہوں تو پھر ہائرسیمس کے صرف منہ کا مریض ہو اس کی کیا علامتیں ہیں؟ ایک تو یہ کہ افینسو ہوتا ہے، بدبو ضرور پائی جاتی ہے، اور سوتے میں جاز لاک ہو جاتے ہیں، جو لاک جا کی طرح محسوس ہوتے ہیں، مگر اگر جگایا جائے تو وہ چل پڑیں گے، لیکن بار بار سٹف ہو جانے کا رجحان اس میں پایا جاتا ہے. اور زبان جو ہے وہ برنٹ لیدر کی طرح محسوس ہوتی ہے، جیسے جلا ہوا چمڑا ہو، اور ارادے کا حکم نہیں مانتی. ایسے مریض میں کلے کاٹنے کا رجحان بھی پایا جاتا ہے کیونکہ وہ دانت بھی جبڑے بھی جو ارادے کے مطابق نہیں چلتے بلکہ ٹیڑھے چلتے ہیں. اس کی وجہ سے بسا اوقات انسان کو پتہ نہیں ہوتا مگر انہوں نے ٹھیک وقت میں موومنٹ نہیں کی، اس لیے کلے
جو ڈھیلے حصے ہیں وہ زبان کے نیچے دانتوں کے نیچے آ جاتے ہیں. یہ کئی بیماریوں میں ہے لیکن اس میں یہ وجہ ہے اس کی. بازوں میں انفلیمیشن ہونے کی وجہ سے کلے پھیل جاتے ہیں اور ڈھیلے چمڑے منہ کے اندر آنے لگتے ہیں. اس میں زبان کے ارادے کے لگام سے باہر نکلنے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ منہ کے آلات ارادے کی پیروی نہیں کرتے پوری طرح. جی کاربویج میں بھی آ جاتے ہیں نا کلے سے. کاربویج بھی آتا ہے. وہ تو اس لیے کہ ساری وہ میوکس میمبرین پھیل جاتی ہیں اور سارا نظام ڈھیلا پڑا ہوا ہے. اس میں پوری طرح پھر جو اس کے کلے کے اندر کی میوکس میمبرینز ہیں وہ وقت کے اوپر خود بخود سکڑتے نہیں, مسلز ڈھیلے ہو چکے ہوتے ہیں تو کئی دفعہ وہ دانتوں کے نیچے آ جاتے ہیں. کالی فوس کی کیا علامت ہے؟ کوئی خاص علامت نہیں. کالی فاس کی اگر کوئی اور علامتیں موجود ہوں تو دے دیں, کیونکہ ریسیڈنگ لمس تو اتنی بھی دواؤں میں ہیں کہ اس کے وجہ سے اس کالی فاس کی طرف دھیان جانے کا کوئی تک نظر نہیں آتی. سور, برننگ ماؤتھ, یہ ہر چیز میں ہے, ہر منہ کی بیماری میں ملتا ہے. کالی سلف البتہ منہ کے ساتھ خاص تعلق رکھتی ہے. کالی فوس تو عام ہے. اس میں منہ کے اندر ایفتھی کا پیدا ہونا بہت نمایاں ہے. کالی سلف میں زبان خشک اور گم بلیڈ کرتے ہیں اور منہ کا مزہ ہمیشہ بگڑا رہتا ہے. اور کوٹنگ اس کی زبان کے بیس پہ رہتی ہے. اکثر یلوش ہوتی ہے لیکن براؤنش اور سفید سی بھی ہو سکتی ہے. یعنی یلوش نہیں, براؤنش ہوتی ہے اکثر لیکن سفید بھی ہو سکتی ہے اور صرف زبان کے پیچھے ٹانگ ہوگی. اور منہ میں چھالوں کا, ایفتھی کا رجحان اور مزہ بگڑ جانا, کبھی میٹھا کبھی کھٹا کبھی پیوٹریٹ کبھی انسپیڈ. تو ان موقعوں پر کالی سلف اچھی دوا ہے. چونکہ گہرا اثر رکھنے والی دوا ہے اس لیے بغیر زیادہ مزید علامتوں کے منہ میں اگر استعمال کیا جائے تو اس کی انفیکشنز کو میٹ کرنے کے لیے بہت مؤثر ثابت ہو سکتی ہے. کالی بائکرم میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. اس کی کیا خاص علامت ہے؟ کالی بائکرم کریوزوٹ سے بعض باتوں میں ملتی ہے. اس کے جو اخراجات ہیں وہ تیز کاٹنے والے ہیں اور بعض جگہ منہ کے اندر باقی منہ کے حصوں کے مقابل پر زیادہ کنسنٹریٹ ہو جاتی ہے بیماری اسپاٹس میں. یہ اس کی خاص عادت ہے, اس لیے یہ کالی میں نہیں ملتی ہے لیکن کالی بائکرم میں ضرور, اور وہ حصہ بند کرے گا. ایسے مریضوں میں جو مثلا کہتے ہیں کہ میری زبان کی بائیں طرف ایک اسپاٹ ہے اور اس میں برننگ کا احساس رہتا ہے اور جب وہ کرونک ہو رہا ہو وہ خطرناک چیز ہے, کیونکہ اس صورت میں خطرہ ہوتا ہے بعض دفعہ کہ وہ کینسر میں نہ بدل جائے. اس لیے کالی بائکرم ایسی صورت میں ضرور یاد رکھنی چاہیے. اور کالی بائکرم کی کریوزوٹ بھی مدد کرے گا اگر کالی بائکرم کام نہ آئے. کریکس ملتے ہیں. ہاں ایک اور وہ اسٹرابری ٹنگ اس میں بھی ملتی ہے. آرم نے بتایا تھا نا آپ کو, میں نے آرم کون سا تھا؟ ٹرائفلم. آرم اور نے آرم ٹرائفلم جو سنسنی پیدا کرتا ہے اس میں گوسبری اسٹرابری ٹنگ ملتی ہے اور اس میں بھی ملتی ہے. اس کے سلائیوا کی علامت کس اور دوا میں پائی جاتی ہے عموماً؟ کاکس, بالکل ٹھیک ہے. اسٹنگز ہوتی ہیں سلائیوا میں.
لیکسس، اس کی کیا خاص علامت ہے؟ موٹی زبان. ٹھیک ہے، اور اگر منہ پہ حملہ کرے لیکسس تو زبان موٹی اور کنٹرول سے کچھ باہر. اس لیے ایسا آدمی جب بات کرتا ہے جو لیکسس کا مریض ہو اور اس کے منہ کے اندر خرابیاں ہوں، تو جیسے ڈرنکرڈ شرابی جب ہوش گواتا ہے تو اس وقت تو بھاری آواز میں گب گب کر کے باتیں کرتا ہے، لٹکا لٹکا کے. ویسی کیفیت لیکسس سے پیدا ہو جاتی ہے کہ گویا وہ ہو گیا ہے، مدہوش ہو گیا ہے. اس لیے کسی نے ایکٹنگ کرنی ہو شرابی کی تو لیکسس کٹوا لینا چاہیے. منہ کا رنگ پرپل ہوتا ہے، اس میں سرخ نہیں بلکہ ہلکی نلاہٹ ملی ہوئی سرخی جو ہے اس کو پرپل کہتے ہیں. اور لیدری ٹانگ اس میں بھی نمایاں ہے. بعض وقت سونے پہ جب جن لوگوں کو نبضہ وغیرہ ہو، سو کے صبح جب اٹھتے ہیں تو ان کی زبان بھی لیدری سی ہو جاتی ہے. غلط فہم اس میں یہ سمجھیں کہ یہ لیکسس کا کیس ہے. اس کا تعلق ناک کے اوپر کے نتنے بند ہونے سے ہوتا ہے. جب نتنے بند ہو جائیں تو باوجود اس کے کہ سلائیوا جاری رہتا ہے پھر بھی زبان خشک ہو جاتی ہے. چنانچہ ایسے مریضوں میں، بچوں میں خاص طور پر دیکھا گیا ہے کہ تکیہ ایک طرح سے بھیگا ہوگا اور زبان خشک، وہ کچھ عرصے کے بعد چلنے لگ جاتی ہے، سارا دن ٹھیک رہتی ہے. زبان کی اپنی بیماری نہیں، وہ سانس کے گزرنے سے زبان کا مائسچر خشک ہو جاتا ہے اور وہ اکڑنے لگ جاتی ہے. لیکن بیماری ہی کے اثر سے سیلیویشن گلینڈز جو ہیں وہ تیز ہو جاتے ہیں. وہ اس کا زبان کو گیلا رکھنے کی وجہ اس کا لعاب ڈروپ کرنے لگ جاتا ہے، ایک طرح سے ڈبل کرنے لگ جاتا ہے. سمجھ گئے؟ تو اس میں لیکسس نہیں کام آئے گی. اس میں نتنے کا علاج کریں تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. لاک ویکسینم ڈیفلوریٹم، اس کی کوئی خاص علامت ہے آپ کو یاد؟ کیا دودھ کیا؟ کوئی بھی خاص علامت نہیں، فضول ہی ہے. ہر قسم کی باتیں اس میں مل جائیں گی، لیکن اگر دودھ نہ ہضم ہونے کا رجحان ہو تو اونچی طاقت میں ایک خوراک دے دینی چاہیے سی ایم میں. اور روزمرہ منہ کے معاملات میں زیادہ کام نہیں آئے گی، سوائے ایک صورت کے کہ اگر منہ کے زخم یا انفلمیشن وغیرہ وہ اچھل ہیں ایک طرف سے دوسری طرف، دوسری طرف سے اس طرف، تو وہ تو خیر اس کی علامت ہے. لاک ویکسین، لاک وہ دوسری، سوری معاف کرنا، وہ کتیا کے دودھ لاک کنائن، ہاں اس کی علامت اس کی نہیں ہے. اس میں کچھ بھی نہیں پھر، مگر اگر دودھ ہضم نہ ہو تو پھر یہ دی جا سکتی ہے. میریٹک ایسڈ کی کیا علامت ہے؟ جبڑے لٹک جاتے ہیں. کیا لگتا ہے؟ جبڑے لٹک جاتے ہیں، اعصابی حالت میں کمزوری بہت ہوتی ہے. نہیں، وہ تو اور بالکل اور صورت حال ہے، اس کا منہ کی بیماری سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں چھالے ہوتے ہیں، بڑے بڑے خارش ہوتی ہے. کوئی خاص علامت نہیں. ہر چیز جو پہلے پڑھ چکے ہیں نا وہ ساری پائی جاتی ہیں. صرف ایک ہے جو شاید آپ کو میریٹک ایسڈ کی یاد دلائے کہ اسٹفنس پائی جاتی ہے جبڑوں میں، اور زبان میں بھی کچھ پریسس، ہلکے فالج کا سا احساس. مرکوریس کی کیا علامت ہے؟
राल बहुत मुंह में हम्म? मुंह में पानी बहुत है, राल रालें, बदबू बदबू खास किस्म की, अल्सर बेशुमार। और रात को एग्रावेशन। हाँ, रात के एग्रावेशन अल्सर जो है वो खाने वाले ऐसे खतरनाक कि बाज़ दफ़ा कल्ले में सुराख करके बाहर निकल आते हैं और नासूर बन जाते हैं, फिस्टुला जिसको कहते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन के किसी हिस्से के एक तरफ से शुरू होकर दूसरी तरफ पार निकल जाएं। ये टिपिकल मरकरी का केस है। लेकिन मुंह के मामले में अजीब बात है कि इसकी क्योर में मरकरी से ज़्यादा सिलिशिया और फ्लोरिक एसिड काम आते हैं। यानी सिलिशिया को काम आना चाहिए बजाय ना मरकरी को, मगर तजर्बे में सिलिशिया ज़्यादा मुफीद देखी गई है इसमें, इसलिए कि बसा औकात मरकरी खुद ही उस बीमारी का जिम्मेदार होता है। किसी किस्म की मर्क्यूरी पॉइजनिंग जिस्म के अंदर मौजूद हो, वो अगर ये अलामतें पैदा कर रहा हो तो उसको एंटीडोट होना चाहिए, और अगर उससे मिलते जुलते जहर भी काम कर रहे हैं तो सिलिशिया उसको एंटीडोट करेगी। लेकिन बरह रास्त मरकरी का एंटीडोट सिलिशिया नहीं है, उसको हेपासल्फर देना चाहिए। इसलिए जब नामालूम कैफियत हो और इस किस्म के जख्म हो, मरकरी काम ना करे, तो फिर पहले हेपासल्फ दें फिर सिलिशिया दें। और अगर मरकरी से पहले सिलिशिया इस्तेमाल करके देखें तो अक्सर काम आएगी। और एसिड फ्लोर भी इसमें ख़ास नाम पैदा कर चुका है। मुंह के काटने वाले जख्म ऐसे नासूर जो ज़ुबान के आर पार हो जाएं, लेकिन इसका कैंसर में मैंने जिक्र नहीं पड़ा। हो सकता है मुख्तलिफ पोटेंसियों में कोशिश की जाए तो कैंसर में भी काम आता हो, यानी फ्लोरिक एसिड। और कोई कैंट ने लिखा है कि जो फर्क है मरकरी का और इसका फर्क नहीं बताता वो, वैसे कहता है खास तौर पर जबकि फिस्टुला बोन से भी ताल्लुक़ रखता हो, सिर्फ मस्कुलर फाइबर से ताल्लुक़ ना रखता हो बल्कि बोन में भी हो, तो फिर सिलिशिया और फ्लोरिक एसिड ज़्यादा काम आते हैं। हालांकि मरकरी में भी ये अलामत है, बोन को खाने वाली है, सिफिलिनम में भी ये अलामत है। इसलिए ऐसे मरीज को ऊंची ताकत में सिफिलिनम दी जाए तो वो भी अच्छा असर पैदा करेगी और बाद में दवाइयाँ ज़्यादा आसानी से काम कर सकती हैं। नेट्रोम्फॉस की क्या अलामत है? खटास। ठीक है, और पीली जुबान पे पीला रंग, पीली तह। एक अलामत इसकी ऐसी है जो बाकी से मुमताज और बाला है, वो बताओ तब मैं मानूंगा। वो क्या अलामत है जिसको फौकियत बख्शती है बाकी दवाओं पे? किसी को याद नहीं? शुगर की नहीं, उसमें क्या फौकियत हुई शुगर का? मुंह खुश्क। मुंह खुश्क होने कोई फौकियत है? उसमें बाला होने का एहसास पाया जाता है। आमतौर पर आप जुबान की मैल, उसके ऊपर गंद लहर, जो लेयर्स हैं वो जुबान पर देखते हैं, इसमें माउथ के ऊपर होती है। कवे मुंह के ऊपर का जो हिस्सा है ना अंदर का, वहां लेयर बनती है, और ख़ासतौर पर ब्राउनिश, येलो या वाइट भी। तो अगर मुंह के ऊपर थिक हो जाए लेयर तो वो इसकी फौकियत, इसलिए मैं फौकियत कह रहा था कि आपको याद रहे बात। और दवाओं की बजाय इसमें नेट्रोम्फॉस में ये बात पाई जाती है। नेट्रोम्फॉस में खटास नुमाया है, लेकिन और भी बहुत सी दवाओं में खटास है, इसलिए पहचान के लिहाज से यही चीज है एक नुमाया। और नेट्रोम्फॉस और किस बात में शोहरत रखती है? खून में अगर शुगर का लेवल हाई हो जाए, यानी इसका पेशाब में शुगर का थ्रेशोल्ड ऊंचा हो जाए,
पेशाब बज़ाहिर साफ नजर आए लेकिन खून के टेस्ट में ऊंची दिखाई दे, अगर ये फर्क हो तो नेट्रम फॉस बहुत अच्छी है। और नेट्रम सल्फ की क्या बात है? इसमें भी सबस से ज्यादा होगी, लेकिन इसमें भी तालु और कवा इसमें भी मुलव्वस है। कितना है? नेट्रम सल्फ। बिल्कुल ठीक है, हाँ। जिंदाबाद। मैंने कहा डॉक्टर साहब बीट कर दी आज आपको फिर हंसते सादे। कराया था मैंने, याद रहा। ये ठीक कहती हैं, वाकई तो कोई जबरदस्ती की बात है, बिल्कुल सही कह रही हैं। नेट्रम फास्ट नेट्रम सल्फ दोनों में शुगर और दोनों में ये अलामत कि मुंह का अंदर का ऊपर का हिस्सा उबला और उससे ऊपर जो छत सी बनी होती है वहां ये मैलें जमती हैं। और नेट्रम सल्फ में ब्लड शुगर से ज्यादा आम शुगर जो खून में पेशाब में जाहिर हो वो नेट्रम सल्फ में पाई जाती है। और जिगर की खराबी के लिए चोटी की दवा है, इसलिए पैंक्रियास पर भी इसका असर है। ठीक है, और कोई बात आपने जो याद कराई थी इनको मंसूर को भी भूल गए हैं? हाँ? है कोई? इसको पता किस तरह है कि आज मैंने नेट्रम सल्फ और नेट्रम फास्ट की बातें कर दी हैं? रस्टॉक्स का जुबान से क्या ताल्लुक है? बड़े बड़े छाले होंगे। ठीक है, शाले तो ठीक बात है। इरिटेट करेंगे बार बार, तकलीफ, जिस तरह एक्जिमा इसका खारिश करता है या खांसी इसकी बार बार आती है, ऐसे बार बार इरिटेशन हो। खारिश का कोई जिक्र मुझे नहीं मिला कहीं। इसमें खारिश अक्सर रस्टॉक्स की बाहर होती है, जिल्द पर या सांस की नाली के ऊपर के हिस्से में। इसकी जुबान आगे से सुर्ख होगी और साइड अंदर की खारिश जो मिलती है वो यही मिलती है। और बाकी ब्लिस्टर्स मिलेंगे हर जगह आपको, जिल्द पर भी, और जिल्द पर खारिश भी, मगर खारिश से ज्यादा बर्निंग है असल में। रस्टॉक्स में सख्त जलन और बड़े छाले, और ये जलन और छाले तो जुबान पे भी मिलते हैं और बड़े बड़े ब्लिस्टर्स होंगे। और क्या कह रही थी आप? इसकी जुबान सुर्ख यहाँ फ्रंट से और साइड से। वो बहुत दवाओं में है, कोई इम्तियाजी निशान नहीं है। टिप्स दुरुस्त हो जाए, और बाकी आमतौर पर बार दफा जुबान के बीच में एक लकीर बनती है सुर्खी की, वो पैराजिनम की अलामत है। और साइज गंदी और टिप सुर्ख होना रस्टॉक्स में भी मिलती है, और भी कई दवाओं में पड़ी है, इस वक्त याद नहीं। सिलीशिया, बताएं क्या क्या चीजें हैं इसमें? ठीक है, अभी तो बताया आपको। हाँ, फिस्टुला, जुबान का फिस्टुला इसमें बहुत नुमाया है। और एक और ऐसी चीज है जो अक्सर ज़हन में नहीं आती, क्योंकि सिलीशिया से उसका ताल्लुक नहीं बांधा जाता। जुबान में आपको मैंने बताया था कि बेंजोइक एसिड का गाउटी असर ज़ाहिर होता है। सिलीशिया अगर हो जुबान के मामले में ज़रूरत हो सिलीशिया की, तो गाउट के ताल्लुक में भी काम आती है। ये वो गाउट जिसमें इन्फ्लेमेशन भी हो और छाले मुंह के और जख्म और सिलीशिया की आम अलामतें पाई जाएं, उसके अलावा जुबान में गाउट की दर्द का एहसास हो, ये एंटीबायोटिक होम्योपैथिक दवाओं में सिलीशिया में पाया जाता है, समझिए। और बेंजोइक एसिड में शुरू में मुंह का ब्रेकडाउन नहीं होता, शुरू में सिर्फ जुबान फालजी बनती, फालजी और वो गाउटी
اور گاؤٹ کی شدید درد جو ناقابل برداشت ہے اور خشک بدتمیز سی درد ہے، یہ جب کچھ دیر رہے تو زبان چپ آف کرنے لگ جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے زخم کٹ کٹ کے زبان کے حصے اوپر کے وہ اترنے لگتے ہیں، تو بڑی بھیانک تصویر بن جاتی ہے۔ مگر سیلیشیا میں انفیکشن پہلے ہے اور گاؤٹ کے احساسات اور زبان کا اس طرح پھولنا یہ بات کی بات ہے، وہ انفیکشن کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ سینگینیریا، سینگینیریا یاد ہے کسی کو؟ ٹھیک ہے، اور اس میں برننگ بڑی ہوتی ہے۔ سینگینیریا میں بھرا ہوا خون پایا جاتا ہے اور پورے بھرپور خون کے ساتھ جو بیماریاں ہوں، جو اعصابی بھی ہوں، ان میں سینگینیریا کام آتا ہے۔ تو زبان میں بھی اس کا یہی حال ہوتا ہے، بڑے سخت گرم محسوس کرتی ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ زبان ہر وقت کسی گرم چیز کے ساتھ لگی ہوئی ہے، جیسے گرم چمچہ زبان کو لگا دیں تو اس قسم کا احساس ہے کہ کسی چیز سے گرمی کے ساتھ لگی ہوئی ہے، یہ خاص احساس سینگینیریا میں پایا جاتا ہے۔ اور اس کی جو گرمی ہے زبان کی، یہ گلے تک ممتد ہو جاتی ہے اور اکثر ٹھنڈی ہوا لینے سے سکون ملتا ہے۔ سینگینیریا میں ٹھنڈی ہوا ہمیشہ فائدہ دیتی ہے، لیکن ٹھنڈے پانی کا ذکر نہیں میں نے کہیں پڑھا اس میں۔ کیا وجہ ہے؟ خاص ٹھنڈی ہوا سے کیا اس کو تعلق ہے؟ نائٹرک ایسڈ، ہاں وہ تو نائٹرک ایسڈ کی خاص نشان جگہ ملے گا۔ اور کوئی بات؟ نائٹرک ایسڈ کا سلائیوا بھی کریوزوٹ کی طرح تیز کاٹنے والا ہوتا ہے، کنارے پھٹ جاتے ہیں ہونٹوں کے اور ناک کے کنارے بھی نیچے سے وہ پھٹ کے چپ آف ہونے لگ جاتے ہیں، اور اس کے جو زخم ہیں ان کے کنارے ابھرے ہوئے اور باغیانہ دکھائی دیتے ہیں، جن میں وہ ہے کہ ایک بغاوت کا رنگ پایا جاتا ہے۔ زخم بعض دفعہ باغی زخم دکھائی دیتے ہیں جن کے ٹھیک ہونے کی کوئی صورت میں دکھائی نہیں دیتی۔ یہ ٹپیکل نائٹرک ایسڈ کا کیس ہے۔ نائٹرک ایسڈ دے دیں تو ان کا جوش و خروش ختم ہو جاتا ہے۔ میں نے بھی کیا تھا۔ ہاں کیا کیا تھا؟ بغاوت؟ نہیں، ایک عورت کسی طرح کی زبان بھی ایسی تھی، اچھا، گلا بھی، تو اس کو نائٹرک ایسڈ دی۔ زبان چلتی تھی زیادہ نہیں باغیانہ، ہاں؟ نہیں، ہاں، تو زبان کی جس بیماری اس کی ہے۔ بہت کٹی پٹی اس کی زبان تھی، ٹھیک۔ تو پھر میں نے اس کو نائٹرک ایسڈ دیا، گلا بھی اسی طرح تھا، تو اس کا پھر ایک دم گلا پکڑا گیا، اوہ تو پھر بند ہونا۔ بند ہی ہو گیا۔ وہ کہتی کہ مجھے ایسے ہو رہا ہے کہ بہت زیادہ بند ہو رہا ہے، تو میں نے اس سے کہا کہ پھر یہی کھاؤ دوائی۔ اچھا، وہ کھاتی رہی تو اس کا گلا بھی ٹھیک ہو گیا، زبان بھی۔ بالکل صاف ہو گیا۔ بہت پرانی بیماری تھی اس کی۔ لیکن نائٹرک ایسڈ دراصل عام طور پر کٹی پٹی زبان کے لیے نہیں ہے۔ اس میں بہت سی دواؤں میں ہے کٹی پٹی زبان کا ہونا۔ نائٹرک ایسڈ جہاں زخم ہو وہاں وہ زخم کٹے پھٹے ہوتے ہیں، یعنی ان کے کنارے ان ایون راؤنڈ نہیں ہوں گے، کوئی یوں نکل گیا کوئی یوں نکل گیا، اور اس میں بے ترتیبی پائی جاتی ہے، اور پھر ابہار کناروں کے ساتھ ضرور ہوگا۔ لیکن چونکہ یہ گہرا اثر رکھنے والی دوا ہے، زخموں کو اور گہرے زخموں کو ٹھیک کرتی ہے، تو اس لیے اس زبان میں بھی کام آ گئی ہوگی، استعمال کر کے دیکھنا چاہیے۔ مگر جو ٹپیکل کیس ہے اس کا وہ نہیں ہے، وہ اسی کا ہے کہ زخموں کے کنارے ابھرے ہوئے ہوتے ہیں اور زخم اندر اس کی نسبت سے گہرا ہوتا جاتا ہے، پوری سطح اوپر ابھر آتی ہے، حالانکہ زخم گہرا نہیں ہوتا۔ میں نے ایک بعض کیسز میں دیکھا ہے کہ جب معائنہ کیا ہے زخم کا تو بہت گہرا لگا
اور وجہ یہ تھی کہ کنارے ارد گرد سے ابھر کے اونچے آ گئے تھے. جب نائٹرک ایسڈ یا جو بھی دوا اس وقت اس کے لیے مفید سمجھی دی گئی تو وہ جب بیٹھے ہیں تو زخم پتہ لگا کہ اصل میں بالکل معمولی سا تھا. اس کی گہرائی کناروں کے ابھرنے سے پیدا ہوتی ہے. مرکری کے جو زخم ہیں وہ کھا کر جلد کو گوشت کو اندر اترتا ہے. سلیشیا کے زخم میں بھی یہی ہے, وہ گہرے ہوتے ہیں, ہڈیوں تک چلے جاتے ہیں مگر زخم گہرے ہوتے ہیں. نائٹرک ایسڈ کے اکثر پھیلے ہوئے زخم ہیں. منہ کے چھالے جو ایف تھی جن کو کہتے ہیں وہ بھی سرفس کے ساتھ ساتھ پھیلے ہوئے اور کنارے کٹے پھٹے اور بہت تکلیف دہ, اور ان کے ابھار کی وجہ سے وہ گہرے دکھائی دیتے ہیں ورنہ نہیں. پرسٹیلا کی اور پائروجینم کی بتائیے علامتیں کیا ہیں؟ کوئی خاص علامت نہیں. پائروجین کا مزاج بخار والا اور تعفن والا, وہ صاف پہچانا جاتا ہے. پرسٹیلا کی پیاس نہ ہونا اور خشک زبان, یہ اس کی خاص علامتیں ہیں. مائسٹ بھی ہوتی ہے پرسٹیلا میں, پھر بھی پیاس نہیں ہوتی. خشک ہو تب بھی پیاس نہیں ہوتی. تو پیاس کا نہ ہونا اور منہ کا مزہ اس میں بھی بگڑتا ہے مگر کھٹے کھانے کی خواہش زیادہ ہوتی ہے اس میں. اس لیے یہ عورتوں کی خاص دعا ہے. جن کے اندر اچار کا شوق ہو, کھٹا کھانے کا شوق ہو, اگر بیماری کے دنوں میں ہو تو وہ پھر بیماری کی علامت ہے. اگر بیماری کے دنوں میں نہ ہو تو عورت ہونے کی علامت ہے. اس میں کسی دوائی کی ضرورت نہیں. بٹر, فیٹ فوڈ, بریڈ, ملک, یہ ساری چیزیں تکلیف دیتی ہیں مریض کو, مگر ان کا ذوق بھی اٹھ جاتا ہے منہ کی تکلیفوں میں. ورنہ پرسٹیلا کا مریض دودھ پینا یا فیٹس کھانا پسند کرتا ہے. یہ غلط کہتے ہیں جو لکھتے ہیں کہ پرسٹیلا میں فیٹ سے ایورشن ہے. فیٹ کا خوف ہوتا ہے, خواہش رہتی ہے, لیکن فیٹ ہضم نہیں ہوتی, اس لیے وہ لوگ نہیں کھاتے. یہ مراد نہیں کہ دل نہیں چاہتا. پرسٹیلا کے مریض جتنے میں نے دیکھے ہیں ان میں ملائی کھانا, مکھن کھانا وغیرہ اس کا شوق کافی پایا جاتا ہے, مگر وہ بیچارے ہاتھ روک لیتے ہیں, ان کو پتہ ہضم نہیں ہوگا. تو پرسٹیلا دیں تو ان کا فیٹ کے لیے ہاضمہ درست ہو جاتا ہے. آخری ایک مٹھی رہ گئی ہے, 1 منٹ. ٹنگ از سولن اینڈ اسپیچ از ڈیفیکلٹ, یہ فاسفورس ہے. اس میں ہر قسم کے بد مزہ, کھٹے میٹھے پھیکے سب مزے ملتے ہیں. اور کھانے کے بعد اگر کڑواہٹ کا احساس ہو, جو کھانے کا مزہ پیچھے جو منہ میں رہ جاتا ہے اس میں اگر کڑواہٹ ہو تو یہ فاسفورس کی خاص علامت ہے. چوکی وائٹ بھی ہے زبان, یلو بھی, کریک, بلیڈنگ, باقی تو عام باتیں ہیں. پیاس بہت ہوتی ہے فاسفورس کے مریض کو, اور گرمی سے عام طور پر آرام آتا ہے, لیکن معدے اور منہ میں گرمی تکلیف دیتی ہے. معدے میں ٹھنڈا پانی پیے گا, جب تک ٹھنڈا پانی رہے گا وہ ٹھیک رہے گا, جب وہ گرم ہوا تو قے کی طرف میلان ہو جائے گا. اور دردوں میں بھی یہ احساس ہوتا ہے, جب تک منہ اور معدے کے اندر ٹھنڈ رہے اس وقت تک دردوں میں کمی رہے گی, اور جب وہ گرمی ہوئی تو پھر وہ واپس لوٹ آتی ہیں. مگر سارے بدن میں ویسے فاسفورس کو گرمی مفید ہے. اس کے خاص طور پر ہاتھوں کے جو اعصاب وغیرہ ہیں ان کو اگر گرم رکھا جائے تو اس سے فائدہ پہنچتا ہے. اب وقت ختم ہو گیا, باقی انشاءاللہ اگلی دفعہ. کافی ہم نے حصہ کور کر لیا ہے. ناک, کان, ناک میں کان نہیں, ابھی کان کر لیا ہے نہیں؟ اچھا, منہ, گلا اور کھانسی, دانت, ٹانسلز, اور اب رہ گئے ہیں لپس. ٹھیک ہے, اور کیا رہ جائے گا؟ کان ہو کچھ تو ہو تو گئے تھے, کچھ ضمن آتے ہیں ذکر.
कानून का। हाँ वो फिर बाहर आएंगे ना, अब अंदर से अंदर जो रास्ते हैं उनकी बातें पहले करना है, ठीक है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम।